اس آیت میں اللہ تعالیٰ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کچھ کہہ رہے ہیں. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے کہہ دو میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تھا. یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سپر پاورز ہوتی جیسے کہ کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں، جیسے جیزس کے بارے میں کرسچنز کہتے ہیں اور ایکسٹرا آرڈینری ہیں وہ، تو وہ اپنے دانت کو شہید ہونے سے بچا سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا نقصان پہنچانا تو کوئی نقصان کو گھیرنے والا نہیں. اونلی اللہ تعالیٰ ہی نفع، نقصان، بینیفٹ اور ہارم کا اختیار رکھتا ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے پروفٹ کہہ دو اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں بہت سے فائدے جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کی کہ جو غیب کا علم ہے وہ صرف اور صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے. اب ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حدیث سے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے پروفٹ کو نماز پڑھتے ہوئے. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص جائے اور اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجھڑی لے کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ ڈال دے جب وہ سجدے میں جائیں. تو واقعی ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اونٹ کی اوجھڑی لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی. اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہیوی ویٹ کی وجہ سے اپنا سر اٹھا نہ پائے زمین سے. اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے سر کو زمین سے اٹھا پاتے. اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے والد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے آئیں اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو ایسے دھکا دے کے ہٹا دیا آپ کی کمر سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے. تو آپ نے اللہ سے بد دعا بھی دی ان لوگوں کو جو کافر تھے، اللہ کے ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ دیکھو یہ اپنے نبی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو پکڑ لے، ان کو تباہ کر. اور پھر وہ واقعی وہ قریش کے سردار تباہ ہو گئے غزوہ بدر میں. اب اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس حدیث میں؟ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محتاج تھے اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کمپلیٹ اتھارٹی رکھتا ہے اور طاقتور ہے، اور وہ اپنی مدد خود نہ کر سکے. حضرت فاطمہ نے آ کے ان کی وہ اونٹ کی اوجڑیاں ہٹائیں اور پھر انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ طاقت اور قدرت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ہم جتنے بھی مخلوق ہیں، کریشن ہے، وہ سب کمزور ہیں اور محتاج ہیں اللہ کی. ہم سب بے بس ہیں، نیڈی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر اپنے پروفٹس اور میسنجرز کے بارے میں قرآن میں بتایا کہ تمہارے دماغ میں کوئی شک نہ ہو کہ تم کسی اور سے دعا کرنے لگ جاؤ.